مصنف عصمت چغتائی۔ افسانہ جڑیں۔ پر آج جب چھبا لڑ کر آئے تو ان کی ایسی آؤ بھگت ہوئی جیسے مرد غازی میدان مار کر آیا ہے۔ سب نے ہی اس کی بہادری کی تفصیل پوچھی اور بہت سی زبانوں کے آگے صرف اماں کی زبان گنگ رہی۔ آج سے نہیں، وہ 15 اگست سے جب ڈاکٹر صاحب کے گھر پر ترنگا جھنڈا اور اپنے گھر پر لیگ کا جھنڈا لگا تھا، اسی دن سے ان کی زبان کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں جھنڈوں کے درمیان میلوں لمبی چوڑی خلیج حائل ہو گئی، جس کی بھیانک گہرائی کو وہ اپنی غمگین آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر لرزا کرتی۔ پھر شرنارتھیوں کا غلبہ ہوا۔ بڑی بہو کے میکے والے بہاولپور سے مال لوٹا کر اور بمشکل جان بچا کر جب آئے تو خلیج کا دہانہ چوڑا ہو گیا۔ پھر راولپنڈی سے جب نرملا کے سسرال والے نیم مردہ حالت میں آئے تو اس خلیج میں اژدہے پھنکارے مارنے لگے۔ جب چھوٹی بھابھی نے اپنے بچے کا پیٹ دکھانے کو بھیجا تو شیلا بھابھی نے جلدی سے نوکر کو بھگا دیا، اور کسی نے بھی اس معاملے پر بحث مباحثہ نہیں کیا۔ سارے گھر میں مرض ایک دم رک گئے۔ بڑی بھابھی تو اپنے ہسٹیریا کو دورے بھول کر لبا جب اسباب باندھنے لگی۔ میرے ٹرنک کو ہاتھ نہ لگانا۔ اماں کی زبان آخر کو کھلی اور سب ہکا بکا رہ گئے۔ کیا آپ نہیں جائیں گی؟ بڑے بھیا ترشی سے بولے۔ نوج موئی میں سندنوں میں مرنے جاؤں؟ اللہ مالیاں برقے پجامے پھڑکاتی پھرے ہیں، تو سنجلے کے پاس ڈھاکہ چلی جائیں۔ وہ ڈھاکہ کاہے کو جائیں گی؟ کہیں کی مونڈی کاٹے بنگالی تو چاول ہاتھوں سے لسیڑ لسیڑ کے کھاوے ہیں۔ سنجلے کی ساس ممانی بھی نے تانا دیا۔ تو راولپنڈی چلو فریدہ کے یہاں، خالہ بولی۔ توبہ میری، اللہ پاک پنجابیوں کے ہاتھوں کسی کی مٹی پلید نہ کرائے۔ مٹ گئی دوزخیوں کی تو زبان بولے ہیں۔ آج تو میری کم سخن اماں پٹاپٹ بولے چلیں۔ اے بوا، تمہاری تو وہی مثل ہو گئی کہ اونچے کے نیچے بھیڑیے کے پیڑ تلے۔ بیٹی تیرا گھر نہ جانو۔ اے بے، یہ گٹو گلہری کی طرح غمزہ مستیاں کے بادشاہ نے بلایا۔ لو بھئی جھم جھم کرتا، ہاتھی بھیجا کہ چک چک، یہ تو کالا کالا کہ گھوڑا بھیجا چک چک، یہ تو لاتیں جھاڑے گے۔ باوجود کہ فضا مقدرسی تھی پھر بھی کہکہا پڑ گیا۔ میری اماں کا منہ اور پھول گیا۔ کیا بچوں کی سی باتیں ہو رہی ہیں؟ نیشنل گارڈ کے سردار علی بولے، جن کا سر نہ پیر، کیا ارادہ ہے؟ یہاں رہ کر کٹ مریں گی؟ تم لوگ جاؤ، اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آخری وقت۔ تو آخری وقت میں کافروں سے گت بنواؤ گی؟ خالہ بھی پوٹلیاں گنتی جاتی ہیں، اور پوٹلیوں میں سے سونے چاندی کے زیور سے لے کر ہڈیوں کا منجن، سوکھی میتھی اور ملتانی مٹی تک تھی۔ ان چیزوں کو وہ ایسے کلیجے سے لگا کر لے جا رہی تھیں گویا پاکستان کا اسٹرلنگ بیلنس کم ہو جائے گا۔ 3 دفعہ بڑے بھائی نے جل کر ان کی پرانی روڑ کی پوٹلیاں پھینکی، پھر وہ ایسی چنگھاڑی گویا یہ دولت نہ گئی تو پاکستان غریب رہ جائے گا، اور مجبوراً بچوں کی موت میں ڈوبے ہوئے گدیلوں کی روئی کے پلندے باندھنے پڑے۔ برتن بوروں میں بھرے گئے، پلنگوں کی پائی پٹیاں کھول کر جھلنگوں میں باندھی گئی۔ برتن بوروں میں بھرے گئے، پلنگوں کی پائی پٹیاں کھول کر جھلنگوں میں باندھی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جمع جمایا گھر ٹیڑھی میڑھی گٹریوں اور بکسوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو سامان کے پیر لگ گئے ہیں اور کلانچیں بھرتا پھرتا ہے، ذرا سستانی کو بیٹھا ہے اور پھر اٹھ کر ناچنے لگے گا۔ پر اماں کا ٹرنک جوں کا توں رکھا رہا۔ آپ کا ارادہ یہاں مرنے کا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے آخر میں کہا، اور میری معصوم صورت کی بھولی سی اماں بھٹکتی آنکھوں سے گدلے آسمان کو تکتی رہیں، جیسے وہ خود اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، کون مار ڈالے گا اور کب؟ اماں تو سٹھیا گئی ہیں، اس عمر میں عقل ٹھکانے نہیں۔ منجلے بھائی کان میں کھسپسائے۔ کیا معلوم انہیں کہ کافروں نے معصوموں پر تو اور ظلم ڈھائے ہیں۔ اپنا وطن ہوگا تو جان و مال کا تو اطمینان رہے گا۔ اگر میری کم سخن اماں کی زبان تیز ہوتی تو وہ ضرور کہتی، اپنا وطن ہے کس چڑیا کا نام؟ لوگوں بتاؤ تو وہ ہے کہاں اپنا وطن؟ جس مٹی میں جنم لیا، جس میں لوٹ پوٹ کر بڑے پلے، وہی اپنا وطن نہ ہوا تو پھر جہاں 4 دن کو جا کر بس جاؤ وہ کیسے اپنا وطن ہو جائے گا؟ اور پھر کون جانے وہاں سے بھی کوئی نکال دے۔ کہے جاؤ نیا وطن بساؤ، اب یہاں چراغ سحری بنی بیٹھی ہوں، ایک ننھا سا جھونکا آیا اور وطن کا جھگڑا ختم۔ اور یہ وطن اجاڑنے اور بسانے کا کھیل کچھ دلچسپ بھی تو نہیں۔ ایک دن تھا مغل اپنا وطن چھوڑ کر نیا وطن بسانے آئے تھے، آج پھر چلو وطن بسانے، وطن نہ ہوا پیر کی جوتی ہو گئی۔
ذرا تنگ پڑی اتار پھینکی، دوسری پہن لی، مگر وہ خاموش رہیں اور ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا معلوم ہونے لگا، جیسے وہ صدیوں سے وطن کی کھوج میں خاک چھاننے کے بعد تھک کر آن بیٹھی ہوں اور اس تلاش میں ہوں کہ خود بھی کھو چکی ہوں۔ سر آئے پیر گئے، مگر اماں اپنی جگہ پر ایسے جمی نہیں جیسے بڑھ کے پیڑ کی جڑ آندھی طوفان میں کھڑی رہتی ہے۔ پر جب بیٹے بیٹیاں، بہوئیں، داماد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پورا کا پورا قافلہ بڑے پھاٹک سے نکل کر پولیس کی نگرانی میں لاریوں میں سوار ہونے لگا تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ بے چین نظروں سے انہوں نے خلیج کے اس پار بھی کسی سے دیکھا۔ سڑک بیچ کا گھر اتنا دور لگا جیسے دور افق پر کوئی سرگرداں بادل کا لگا۔ روپ چند جی کا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ دو ایک بار بچے باہر نکلے مگر ہاتھ پکڑ کر واپس گھسیٹ لیے گئے۔ پر اماں کی آنسو بھری آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا جو دروازوں کی جھریوں اور چکوں کے پیچھے نمناک ہو رہی تھیں۔ جب لاریاں دھول اڑا کر قافلے کو لے سدھاریں تو ایک بائیں طرف کی مردہ حس نے سانس لی۔ دروازہ کھلا اور بوجھل قدموں سے روپ چند جی چوروں کی طرح سامنے کے خالی ڈنڈار گھر کو تاکتے تاکتے نکلے اور تھوڑی دیر تک غبار کے بگولے میں بچھڑی ہوئی صورتوں کو ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی ناکام نگاہیں مجرمانہ انداز میں اجڑے دیار میں بھٹکتی ہوئی واپس زمین میں دھس گئیں۔ جب ساری عمر کی پونجی کو خدا کے رحم و کرم کے حوالے کر کے اماں ڈنڈار صحن میں آ کر کھڑی ہوئیں تو ان کا بوڑھا دل ننھے بچوں کی طرح سہم کر کملا گیا، جیسے چاروں طرف سے بھوت آن کر انہیں دبوچ لیں گے۔ چکرا کر انہوں نے کھمبے کا سہارا لیا، سامنے نظر اٹھی تو کلیجہ اچھل کر منہ کو آیا۔ یہی تو وہ کمرہ تھا جسے دلہا کی پیار بھری گود میں لان کر آئی تھیں، یہی تو کمسن خوفزدہ آنکھوں والی بھولی سی دلہن کے چاند سے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا زندگی بھر کی غلامی لکھتی تھی۔ وہ سامنے بازو کے کمرے میں پہلوٹی کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور بڑی بیٹی کی یاد ایک دم سے ہوک بن کر کلیجے میں کوند گئی۔ وہ کونے میں اس کا نال گڑا تھا، ایک نہیں 10 نال گڑے تھے اور 10 روحوں نے یہیں پہلی سانس لی تھی، 10 گوشت و پوست کی مورتیوں نے، 10 انسانوں نے اسی مقدس کمرے میں جنم لیا تھا، اس مقدس کوکھ سے جسے آج وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جیسے وہ پرانی کیچلی تھی جسے کانٹوں میں الجھا کر وہ سب سٹا سٹ نکل چلے گئے۔ امن اور سکون کی تلاش میں روپیہ کے 4 سیر گیہوں کے پیچھے اور وہ ننھی ننھی ہستیوں کی پیاری آہوں آہوں سے کمرہ اب تک گونج رہا تھا۔ لپک کر وہ کمرے میں گود پھیلا کر دوڑ گئیں، پھر ان کی گود خالی تھی، وہ گود جسے سہاگنیں تقدس سے چھو کر ہاتھ کو لگاتی تھیں آج خالی تھی۔ کمرہ بڑا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ دہشت زدہ ہو کر وہ لوٹ پڑیں مگر چھوٹے ہوئے تخیل کے قدم نہ لوٹ سکے۔ وہ دوسرے کمرے میں لڑکھڑا گئی۔ یہیں تو زندگی کے ساتھی نے 50 برس کے نباہ کے بعد منہ موڑا تھا، یہیں دروازے کے سامنے کفنائی ہوئی لاش رکھی تھی، سارا کنبہ گھیرے کھڑا تھا۔ خوش نصیب تھے وہ جو اپنے پیاروں کی گود میں سدھارے پر زندگی کی ساتھی کو چھوڑ گئے جو آج بھی کفنائی ہوئی لاش کی طرح لاوارث پڑی رہ گئی۔ پیروں نے جواب دے دیا اور وہیں بیٹھ گئیں جہاں میت کے سرحانے 10 برس ان کپ کپاتے ہاتھوں میں چراغ جلایا تھا، پر آج چراغ میں تیل نہ تھا اور بتی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور سامنے روپ چند اپنے برآمدے میں زور زور سے ٹہل رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اپنے بیوی بچوں کو، نوکروں کو، سرکار کو، اور سامنے پھیلی ہوئی بے زبان سڑک کو، اینٹ پتھر کو اور چاقو چھری کو، حتیٰ کہ پوری کائنات ان کی گالیوں کی بمباری کے آگے سہمی دبکی بیٹھی تھی، اور خاص طور پر اس خالی گھر کو جو سڑک کے اس پار کھڑا ان کا منہ چڑھا رہا تھا، جیسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی اینٹ سے اینٹ ٹکرا دی ہو۔ وہ کوئی چیز اپنے دماغ میں سے جھٹک دینا چاہتے تھے، ساری قوتوں کی مدد سے نوچ کر پھینک دینا چاہتے تھے، مگر ناکامی سے جھنجھلا کر اٹھتے تھے۔ کینا کی جڑوں کی طرح جو چیز ان کے وجود میں جم چکی تھی وہ اسے پوری طاقت سے کھینچ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ جیسے ان کا گوشت کھینچتا چلا آتا ہو وہ کراہ کر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ایک دم ان کی گالیاں بند ہو گئیں، ٹہل تھم گئی اور وہ موٹر میں بیٹھ کر چل دیے۔